السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجان سا حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت 197، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَوَسَّطُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِّي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد تقوی راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا سورہ البقرہ آیت 203، ارشاد ہوا واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ پھر فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر فرمایا سورہ المائدہ آیت 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ تقوی جو ہے، یہ مومن کا وہ ہتھیار ہے جب سارا بیس ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جب ہم ہوں تو بڑا اچھائی بیان کریں، نیک و پرہیزگار بن جائیں تاکہ لوگ کہیں یہ ریاکاری ہے۔ تقوی ہے کہ انسان تنہائی میں ہو، انسان محفل میں ہو، انسان کسی بھی حال میں ہو، اس کے دل میں ہر وقت اس بات کا ڈر بھی رہتا ہے اور خوف بھی رہتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں یا کہوں جس سے میرا مولا ناراض ہو، یعنی اللہ ناراض ہو۔ اور بالخصوص جب اس کے پاس اختیار ہو تو وہاں پر اس کو وہ مس یوز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر میں اس وقت تنہا بیٹھا ہوں، میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس لمحے میں آیا کسی کی برائی کروں گا، نعوذ باللہ مووی دیکھوں گا، یا کوئی اور کھیل تماشا، یا کوئی سامنے آئے گا تو میں پرہیزگار بن جاؤں گا؟ تقوی والا ایسا نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے سامنے ہر حال میں اور ہر لمحے جو ان کے لیے ممکن ہے اس حالت میں رہتے ہیں کہ جس طرح ان کا رب جو اس کی شان کے لائق ہے انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اسی کے لیے ہو کے رہتے ہیں۔ تنہائی میں بالخصوص وہ اور روتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو لوگ گواہ ہیں، ہر ایک بولے کہ ہاں میں تو نیکی ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، اچھی نصیحت کر رہا ہوں۔ لیکن امتحان اس وقت آتا ہے جب آپ کا اختیار ہو، لین دین کا اختیار ہو،
آپ کے ماتحت کوئی ہو، آپ کے پاس کوئی امانت ہو، آپ کے پاس کوئی ایسا اتھارٹی ہو کہ آپ کیا ڈیسیژن کرتے ہیں، اس لمحے آپ کو آیا آخرت کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہر وقت یا ایٹ لیسٹ وہ فیصلہ کرتے ہوئے جو آپ کر رہے ہیں اس کا خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چونکہ ابھی تو اللہ خاموش ہے، ابھی تو اس نے کوئی آپ سے بات نہیں کرنی ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کرتے جائیں، صحیح بھی کریں گے، غلط بھی کریں گے، اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا، غلطیاں کوتاہیاں سارا ہوگا۔ کائنات میں ایک ہستی اللہ نے ایسی بھیجی ہے جن کا ہر لمحہ، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر گھڑی مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، حق ہے، حرف آخر ہے۔ وہ ایک ذات ہے، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس کے بعد جتنی باقی ہیں ان سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی عاقبت کے لیے کر رہا ہوں، جب میں آج ایک دکھاوے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، میری بات مانی جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات صحیح ہو۔ ایک پیمانہ ہے کہ آپ کی گفتگو کا، آپ کے ایکٹ کا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کیا درجہ ہے۔ تو اہل تقوی جو ہوتے ہیں وہ جس کیپیسٹی میں ہوں، ان کا ایک لمحہ ہو، ایک گھنٹہ ہو، ایک دن ہو، ان کے پاس کسی کی امانت ہو، وہ کسی جگہ صاحب اقتدار ہوں، غربت میں ہوں، دولت میں ہوں، ان کے اوپر کوئی زیادتی کر جائے یا ان کی کس کے ساتھ ہو معاملہ، ان تمام معاملات میں وہ اس بات کو پہلا خیال ان کا یہی ہوتا ہے کہ میرے اس عمل سے جو میں کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس سے میرا مالک، میرا خالق، میرا معبود وہ تو ناراض نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں دنیا والوں کے سامنے بہانے تلاش کر دوں گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چل سکتا۔ وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ لہذا مومنین، اہل ایمان اور متقین، ان لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی ان کے پاس کام کرتے ہیں اس میں اللہ کا ڈر رہتا ہے ان کو۔ پھر فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو سخت سزا دے گا۔ ہمارے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ نیکی کہاں کرو گے اس کا اجر ملے گا، برائی کرو گے یا تعاون کرو گے جو نہیں کرنا، منع کر دیا گیا، اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر فرمایا سورہ مائدہ آیت 11 میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں ایمان والوں کی شان بیان کی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ، اور بھروسہ ان کا اللہ پہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے اور سمجھنے کی ہے، میرے آپ کے لیے، سب کے لیے، اس چیپٹر کا جو ایک پرائم اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں
اس میں دیکھا جائے کہ یہ کام صحیح ہے غلط تو نہیں ہے. ایک بات اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں یعنی شریعت کی روح سے جائز سچ ہے. پھر جو اس کے اسباب ہیں وہ دنیا میں ہم رہتے ہیں اسباب کی دنیا ہے ہم نے پورے کرنے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے ڈسیژن کر لینا ہے تو پھر دنیا کے مال و اسباب تو ہوگا اس پہ بھروسہ نہیں ہوگا. بھروسہ اللہ کی ذات پہ رہے گا. اور جب ہم فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اس پہ جم جاتے ہیں. وہ بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. بھلے آندھی آئے طوفان آئے مخالفت ہو دشمنی ہو حتیٰ کہ جان چلی جائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کا ایک مثال آپ کے سامنے ہے. بظاہر تو ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے. بس ایک پتہ ہے کہ جو میرے آقا ہیں جو فرماتے ہیں جو فرما رہے ہیں یہ بات حق ہے سچ ہے. ان کو مان لیا. حضور کو مان لیا تو ایمان آ گیا. انہیں کتنی تکلیفیں دی گئیں اذیت ناک ان کو سزائیں دی گئیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن قائم رہے استقامت میں رہے. انہیں یقین تھا اللہ کی ذات کے اوپر کہ میں ایمان لائے ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے. مان لیا اس کو. زندگی اسی کی دی ہے. لوٹ کے ادھر جانا ہے. اس کے حبیب نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے. وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا. تو کتنی ان کو سزائیں دی گئیں. یہ امتحان ہوتا ہے. پھر اللہ نے اس کا اجر بھی دیا کہ ان کی شان کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ابو لہب ابو جہل عتبہ عتابہ شیبہ یہ قریبی رشتہ دار تھے. ہاشمی تھے قریشی تھے زمانے کے فن خان تھے. لیکن ایمان سے محروم ہو گئے. کس لیے ہوئے کہ حضور کو مانتے تو تھے کہ یہ سچ کہتے ہیں لیکن رسول نہیں مانا. اس بات کو نہیں مانا کہ جو آپ فرما رہے ہیں جو پیغام لے کر آئے ہیں اپنے رب کا کہ وہ خالق اور مالک کا معبود ایک ہے. یہاں ڈنڈی مار گئے وہ. اور حضور کی کوئی بات اپنی تو ہوتی نہیں ہے نا. زمین جانب اللہ ہوتی ہے. نبی کا ہر لفظ ہر قول ہر فعل ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ بائیں مشیت الہی ہوتی ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ اذن الہی ہوتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے گمان باطل میں یہ سمجھا تھا کہ ہم نے جو یہ بت بنا رکھے ہیں کعبے کے اندر ان کے اپنے گمان میں یہ خدا ہیں. ایسا نہیں تھا. 40 سال زندگی گزاری حضور نے اور ایک لمحہ ان کے سامنے آیا. کوئی غلطی نہ ہو سکتی ہے نہ تھی نہ نکال سکتے تھے. صادق امین مانا لیکن جب اعلان کیا اقول لا الہ الا اللہ دشمن بن گئے. کیوں؟ ان کی اپنی چودراہٹ کا معاملہ آ گیا. انہوں نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کو اپنے عقل کو وہاں پر جا کر ترجیح دی. مومن یہاں ایسا نہیں کرتا. وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وہ ڈرتا ہے نہیں میری اپنی پسند میری سوچ میرا علم میرا تجربہ اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرے کسی گفتگو کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہم نے سرنڈر کر دینا ہوتا ہے. مومن کے لیے حکم ہے اس کی یہ شان ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کے مقابلے میں اپنی کسی فیصلے کے مقابلے میں اپنی کسی پسند کے مقابلے میں اپنے کسی چاہت کے مقابلے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر بسجود ہونا ہے. سر تسلیم خم کرنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا قرآن میں آ گیا اور حضور نے فرما دیا. دونوں حکم اپنا جو آپ کے ذہن میں کوئی پٹ ہے اس کو نکال دیا جائے گا. مثلا صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. دوران نماز جبریل پہنچ گئے تو حضور نے بغیر اعلان کیے ایسا ٹرن لیا. تمام صحابہ کرام اسی طرح پیچھے ہو گئے. کسی ایک نے بھی اپنی عقلی دلیل نہیں کی کہ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے. نہیں ادب رسول ہے. حضور نے جو کہا جو کیا حرف آخر ہوگا.
بعد میں حضور نے بتایا کہ حکم آ گیا ہے قبلہ تعین کر لو، یہ ان کا امتحان تھا۔ اسی طرح حضور نے فرما دیا کہ چلو جہاد کے نکلنا ہے، تو بعضوں کے جوتے بھی ساتھ نہیں ہیں، لیتے ہوئے آئے، نبی کا حکم ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ کئی چیزیں ہماری عقلوں میں آ جاتی ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، کئی چیزیں ہماری عقلوں سے بہت دور ہوتی ہیں۔ رزق حلال ہے، بعض اوقات آدمی سوچتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میرا تو خرچہ پورا نہیں ہو رہا، مجھے تنگ دستی آ جاتی ہے، میں کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، بجائے کہ ہم $1,00,000 بنانے کی کوشش کریں، ناجائز طریقے سے 1,000 بنائیں، ایک ٹائم کا کھائیں، ایک کمرے میں رہیں، حتیٰ کہ ایک ٹائم کا فاقہ نکالیں، وہ بہتر ہے رزق حرام سے۔ کیوں؟ اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ تو متقی کی یہ پہچان ہے کہ وہ نہیں، کچھ ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، اولاد جاتی ہے تو جائے، بدن جاتا ہے تو جائے، میری سب کچھ، نوکری جاتی ہے، جو بھی جائے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے معبود کی، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے بارے میں فرمایا، ساری کائنات کا ہمیں امام بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم دنیا کے سب سے بہترین شاہکار ہیں، ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین مخلوق ہمیں بنایا، پھر اپنا حبیب کا امتی بنایا، ساری کائنات کے نعمتیں دی، تو حکم بھی اسی کا ہوگا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب کچھ اس کا ملکیت اسی کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے جو اس نے سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے، جو اختیار دیے ہیں، یہ محدود ہیں۔ اگر کہیں ہمارے اپنے کو سوچنے کی بات آ گئی، کوئی فیصلہ آ گیا، تو نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم پہلے آئے گا، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ آگے حدیث مبارکہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس قال اتقاہم، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو تقوی والا ہو۔ پھر دوسری حدیث ان عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ حضور نے ہماری تعلیم کے لیے اللہ سے بارہا دعائیں کی ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں سامنے ہو تو ڈرو، نہیں، ہم تنہائی میں، مسجد میں، گھر میں، بازار میں، لین دین میں، اور بالخصوص جب ہمارے پاس اختیار ہو کوئی چیز کا، ہمارے ماتحت کوئی ہو یا ہم کسی کے ماتحت ہوں، کسی کی امانت ہو، کسی سے لین دین ہو، کوئی ہمارے ساتھ برائی کر بیٹھے، اس کے بدلے میں کیا کرنا؟ ہمارا کوئی دشمن ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا ملنے والا ہے، یہ آج کی دنیا میں ہم جس سے کمتر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، مالی اعتبار سے، قبیلے کے لحاظ سے، خاندانی اعتبار سے، کوئی اور چیز ہے، تو جو ہم نے جو بت پال رکھے ہیں نا، ان سب کی نفی کی جاتی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کیا جاتا ہے۔ اس تقوی کی جو بنیاد ہے انسان کے لیے، وہ اس کے دل میں عظمت آتی ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، اور وہ عظمت ساری جو شروع ہوتی ہے انسان کی، جب انسان یہ نیت اپنے صحیح کر لیتا ہے، اپنا قبلہ درست کر لیتا ہے، اپنے اوپر جو لازم کر دیتا ہے کہ میں نے حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی کچھ میں کروں، اپنی خواہش تو ہوتی ہے لیکن نہیں، میری خواہش کی حیثیت نہیں ہے، میری خواہش کا معاملہ بہت بات کا ہے، اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم پہلے آئے گا، میں نے اللہ، اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو پس پش ڈال دینا ہے۔ جب وہ ایسا کرے گا 1 2 3 4 بار، پھر شیطان اور نفس اس سے دور ہو جائے گا، اور جس دن ہم نے نفس پہ کنٹرول کر لیا، شیطان کو دور ہو گیا، اس دن سے ہماری اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق،
اللہ کے ساتھ دوستی مضبوط ہو جائے گی، اور وہ ضامن ہے اس چیز کی کہ ہماری دنیا میں تو سکون ہوگا ہی، اس کا پھل دیکھیں گے، لیکن آخرت میں ہماری اس میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔